بھی سیاسی جماعت کے لیے ایک انویسٹر چاہیے ہوتا ہے, تو آپ کے پاس انویسٹر کو ایسا اتنا بڑا ہے, اور اس ملک میں یہ بھی دیکھا گیا کہ اسٹیبلشمنٹ کا کردار جو ہے وہ بھی چاہیے ہوتا ہے, یہ بتائیے. دیکھیں بات بہت سمپل سی ہے, جب آپ نظریے کی جدوجہد کرتے ہیں نا تو عوام آپ کو ووٹ بھی دیتی ہے اور نوٹ بھی دیتی ہے. ہمارے آج تک 10 سال کی جدوجہد میں کبھی بھی ہمیں پیسے کی ضرورت نہیں پڑی, میدان سجا بھائی ملا ہے ہمیں ہمیشہ الحمدللہ. اس کے بعد سب کو موقع ملے گا, میں مغرب تک ہاں 1 سیکنڈ 1 منٹ. پرچم سب سے امپورٹنٹ. میں آپ کو ایک چیز بتاؤں, میں آپ کو سارا بتانے لگا ہوں. میں سب سے پہلے میں کھڑا ہو سکتا ہوں. جو گرین کلر ہے یہ پاکستان کا رنگ ہے اور گنبد خضرا کی نمائندگی کرتا ہے. جو ریڈ کلر ہے یہ 1857 کی جنگ آزادی سے لے کے 1947 تک اور پھر تب سے لے کے آج تک پاکستان کی جغرافیائی سرحدوں اور نظریاتی سرحدوں کی لیے حفاظت کرنے والے اور شہداء کی نمائندگی کرتا ہے. اور پھر جو گولڈن کلر ہے ایک طرف میرے بیت المقدس فلسطین کی اور دوسری طرف روضہ امام حسین کی نمائندگی کرتا ہے کہ ہم کبھی بکیں گے نہیں, کبھی جھکیں گے نہیں, سامراجی قوتوں کے خلاف ہمیشہ ڈٹیں گے. ان لوگوں کو, جن لوگوں نے پاکستان کے غداری کے عوض, جن لوگوں کو 1857 کی جنگ آزادی میں انگریزوں کی وفاداری کے عوض جن لوگوں کو جاگیروں سے نوازا گیا تھا, ہم لوگ ان کی جاگیریں بیچ کے پاکستان کے قرضے اتاریں گے انشاءاللہ تعالی. جی پلیز. آپ نے ابھی جتنے بھی گفتگو کی اس میں مجھے کچھ لمحوں کے لیے ایسا لگا شاید ہمارے سامنے عمران خان صاحب گفتگو کر رہے ہیں, کیونکہ وہ جب حکومت میں نہیں تھا اپوزیشن میں تھے تو وہ بھی آپ جیسے ہی دعوے کرتے تھے. عمران خان صاحب میں کمپلیٹ کروں, 2 چھوٹے کوسچنز ہیں, پہلے ایک پھر دوسرا آپ بھی موقع. تو مجھے کچھ لمحوں کے لیے ایسا لگا شاید عمران خان صاحب بھی گفتگو کر رہے ہیں. آج جب وہ وزیر اعظم ہے تو وہ بے بس ہے, وہ کہتے ہیں میں کیا کروں, میرے سامنے یہ جو لوگ ہیں ان کے سامنے میں بے بس ہوں. ٹھیک ہے, پہلا کوشچن آپ کے پاس کیا ایسا ہے کہ آپ یہ جو باتیں آپ کر رہے ہیں اس پہ امپلیمنٹ آپ کر رہے ہیں. عمران خان صاحب جب آئے, اسی کے بعد اگر کرنے مجھے آسانی ہوگی. عمران خان صاحب جب آئے تو وہ باہر سے پڑھ کے آئے, انہوں نے تھڑے کی سیاست نہیں دیکھی, ان لوگوں نے غریب مزدور کی سیاست نہیں دیکھی. وہ ایک خول, سر 22 سال چاپلوسوں کے خول میں رہے. جب تک اس خول سے باہر نکل کے آپ نہیں دیکھتے نا, you won't be able to become a successful politician. ہم لوگوں نے جیلیں دیکھی ہیں, ہم لوگوں نے دہشت گردی کے پرچے دیکھے ہیں, ہم نے اشتعال انگیزی کے پرچے دیکھے ہیں, ہم لوگوں نے کاری سرکار میں مداخلت کے پرچے دیکھے ہیں, ہمارے ID کارڈ بلاک ہوئے. میرے ملک کا پرچم جو میں گھر پہ لگا کے پھرتا ہوں دوستان ذی وقار, یہ پرچم مجھ سے چھین لیا گیا. میرے ID کارڈ, میرے قوم کی شناخت مجھ سے چھین لی گئی تھی. میرے بینک اکاؤنٹ سیز کیے گئے, ECL میں نام ڈالا گیا. 7 مہینے 8 مہینے تک مفلوج رکھا. ہم پھر ابھر کے آئے. آپ پر یہ الزام لگایا جاتا ہے کہ آپ مذہب کے نام پر سیاست کرتے ہیں. ابھی جتنے بھی آپ نے گفتگو کی اس میں آپ نے تحفظ ناموس رسالت کے حوالے سے جو بات کی, ہم لوگوں نے, یہی تو بات ہے, جب معاملہ ہوتا ہے تو کسی بھی مذہبی جماعت سے پہلے ہم میدان میں اترتے ہیں, پھر ساری دنیا کو ہم نکالتے ہیں. اور اگر دوسری بات مذہب کے نام پہ سیاست کرنی ہوتی تو آج اس کا میں ذکر کرتا. ہم لوگ پریکٹیکلی کر کے دکھاتے ہیں, نعرے نہیں لگائیں گے. سپریم کورٹ اس ٹائم پاور میں ہے, وہ سب سے اس ٹائم ایک مضبوط ادارہ ہے. اس نے لاسٹ گورنمنٹ کو ڈائریکشنز دی تھی کہ قومی زبان کو آپ سرکاری زبان کے طور پر اس کو فالو کریں, امپلیمنٹ نہیں کریں. دونوں جماعتیں, نہ مسلم لیگ نہ PTI اس بات تک امپلیمنٹ کر سکی, چونکہ یہ ٹیکنیکل پاسبل نہیں ہے. تو آپ ایسا کیا سر, جب تک CSS کے ایگزامز آپ نہیں لائیں گے نا, جب تک منٹس آف دا میٹنگز آپ کے سرکاری آفیسز کی اردو میں نہیں بنیں گے نا, تب تک یہ رائج نہیں ہوگی. اگلا سوال. سوال کروں گا کہ آپ کی جماعت کو ہم ایک مذہبی جماعت لیں, ایک پولیٹیکل جماعت, قومی جماعت لیں, اس میں ہر فرقہ ہے, ہر مذہب ہے. آپ نے ماضی میں مثلا مسجد وزیر کا معاملہ ہو یا ختم نبوت کا معاملہ ہو, تحریک لبیک کو جا کے جوائن کیا, پھر ایسا لگا کہ جیسے آپ کی ان کی نظریاتی ہم آہنگی ہو. اور میں آپ کو آج بتاتا ہوں, میں وہی بتاتا ہوں. جب بھی بلاول نکلے, فضل الرحمان صاحب نکلے, نواز شریف نکلے, کوئی بھی نکلے, فار دا گڈ کاز جو میرے عقائد کی ترجمانی کرتی ہے, میں آج بھی ان کے جوتے سیدھے کرنے کو تیار کھڑا ہوں گا. اگلا سوال جی پلیز. آپ کے لیے بہت ایزی تھا, آپ ایک ٹکٹ لیتے اور MLA کی سیٹ پہ بیٹھتے, پھر آپ کو اتنی ایفرٹس کرنی تھی کیا؟ ٹکٹ لیتے اور MLA کی سیٹ پہ بیٹھ جاتا. بہن مجھے یہ بتائیں, یہ جو میرے دائیں بائیں 5-7 سال سے جدوجہد کرنے والے دوست ہیں, یہ کہاں جاتے ہیں؟ میں ان کے ضمیر کا سودا کبھی
राइट लेफ्ट पे आपके जो लोग बैठे हैं, ऐसे ही अकबर एस बाबर की मिसाल है। आजकल अहमद जवाद साहब हमारे सामने 20-20, 25-25 साल उन्हें जदोजहद की इमरान खान साहब के साथ वो जाते थे। क्या आप तो नहीं करेंगे यही काम, ये कल को अकबर एस बाबर या अहमद जवाद तो नहीं बनेंगे? आप 2 महीने बाद देख लें, ज्यादा की बात नहीं कर रहा। 70% टिकट नौजवानों को दे रहे हैं। नहीं कर पाई तो आप कैसे करेंगे? मैं 2 महीने का कह रहा हूँ, बल्दियात आने तो देना। ये जागीरदारों को हराएंगे, ये नवाबों को हराएंगे। ये हुकूमत में आएंगे जब आपकी हुकूमत हो, तब आप तो ओ भाई बल्दियात से ही आएगी। ये 2023 में आप देख लें, ये ज्यादा दूर नहीं है। मेरे 2 सवाल हैं। आप सारे करेंगे। मेरे 2 सवाल हैं। पहला सवाल ये कि आप मस्जिद वजीर खान में पाबंद सलासल भी रहे, आपको ज्यादा बेहतर आइडिया होगा। पाकिस्तान की अदलिया में 50 साल के बाद इंसाफ जब मिलता है तो पता चलता है कि जिस बंदे ने केस किया था वो मर चुका है। आप पाकिस्तान के निज़ाम अदलिया को किस तरह ठीक करेंगे? दूसरा सवाल कि आपकी अगर स्पीचेस को फॉलो किया जाए तो आपका कहना ये है कि पाकिस्तान में जो इंटरेस्ट फ्री पाकिस्तान होना चाहिए, तो इंटरेस्ट फ्री पाकिस्तान उसका मैं आपको बताऊं, हमारे पास यूईटी के, नस्ट के और नमल के तीनों यूनिवर्सिटीज के बेहतरीन प्रोफेसर्स जो इस पर काम कर चुके हैं, जिन्होंने पीएचडी की है। एक ऑल्टरनेट ये जो आप लोगों का निज़ाम है इकोनॉमी का, जो इस्लामिक इकोनॉमी की बात है, बगैर सूद के है, उसका पूरा मॉडल तैयार हो गया है। आज इतना टाइम नहीं था, अगली प्रेस कॉन्फ्रेंस जो माइनॉरिटीज की अगली होगी उसमें पूरा मॉडल जी अगले प्लीज। आप यहाँ पे सारे जितने भी सारे मेजबान हैं, आपका इंटरेक्शन हम साथियों के साथ है। आप प्लीज कीजिए कि आप साथियों के सवाल ले रहे हैं जी। प्लीज होगा कि आप अपने प्लीज। मेरा क्वेश्चन ये है कि 16 साल इमरान खान यूथ को लेके चलता रहा, लेकिन गवर्नमेंट में नहीं आ सका। आखिरी सालों में उसने उन्हीं लोटों के साथ हाथ मिलाया। फिर खान पिछली गवर्नमेंट में इस मकाम पे पहुंच गया था। लगता है कि वो अगर कहता ना आ पाए तो उन्हीं लोटों के साथ हाथ मिलाएंगे, क्या करेंगे? इमरान खान साहब पिछली इस टेन्योर में उस मकाम पे पहुंच चुके थे कि अगर वो कहते ना ये दरख्त खड़ा हुआ है, इसको भी वोट तो आवाम देती। सर मैं आपको नजर नहीं आ रहे थे। ओ सर मैं आपको एक बात बताऊं, हम लोग किताबों में जिंदा रहना चाहते हैं, हम नजरियाती लोग हैं। हम लोगों को वजारत उस्मा के मनसब का कोई लालच नहीं। हम यहाँ सड़कों पे बैठ के OIC का इजलास बुलाना चाहते हैं। सबसे बड़ा मसला है ना वो शफाफियत का होता है। सर अगर आपको शफाफियत अगर दिगर की तरह है कि जी हमें कौम देगी, आप बताएं ना कि आप ऑडिट का सिस्टम क्या मुतारिफ करेंगे, आप अपनी जात के एहतसाब के हवाले से अपने आप को किस तरह पेश करेंगे। और दूसरी बात यह कि आपने आज इस सियासी जमात का ऐलान किया है। एक शख्स अपने किसी भी काउंसलर की सतह से खड़ा होता है, फिर वो स्टेप बाई स्टेप आगे जाता है। आपने डायरेक्ट आखिरी स्टेप का इंतखाब क्यों किया? बिलावल भुट्टो काउंसलर के इलेक्शन लड़ा था, उसके पीछे उसकी वालदा, उसके दादा, उसके नाना, एक पूरा यही तो मोरूसी सियासत है। आप बताएं, इमरान खान काउंसिल के इलेक्शन लड़ा था, नवाज शरीफ काउंसिल के, अच्छा नवाज शरीफ को चलो छोड़े, मरियम बीबी को किस खाते में पार्टी के चेयरमैन, बिलावल किस खाते में पार्टी के चेयरमैन। हमें हक नहीं है, गरीब के बच्चे को हक नहीं है, मजदूर के बच्चे को हक नहीं है, एक सेल्फ मेड स्टूडेंट लीडर जो 10 साल से सड़कों पे ख्वार हो रहा है उसको हक नहीं है। जी बहन आपका सवाल था। ये बताइएगा सर कि हमेशा से यूथ की बात की जाती है, इमरान खान साहब भी करते हैं, आप भी कर रहे हैं, सेपरेशन ऑफ थॉट्स को कैसे डिफाइन करेंगे यूथ फेयर्स को लाके बीच में? देखिए सबसे पहली बात ये कि हम लोगों ने पार्लियामेंट के अंदर एक यूथ पार्लियामेंट बना के रखेंगे और उस पार्लियामेंट के अंदर इस तर्ज की कि जो जिस तरह आप लोगों ने अभी बल्दियात में मुतारफ कराया ना कि यूथ की सीट्स होंगी, हम लोग यूथ की एक रिजर्व सीट्स रखेंगे और रिजर्व सीट वो बाद में तय किया जाएगा, उस पर इलेक्शंस होंगे या पार्टी डिसाइड करेगी, वो रखेंगे ताकि यूथ की नुमाइंदगी वो खुद करें। हाँ जी जावेद साहब, वफाकी वज़ीर दाखिला कहते हैं कि किसी भी हुकूमत के ऊपर जब तक सर पर हाथ ना हो एस्टेब्लिशमेंट का, तब तक आपके सर पर एस्टेब्लिशमेंट का हाथ है। मेरे सर पे इन 2 हस्तियों का हाथ है। शहीद भाई, आप पर ये भी इल्जाम है कि आपको बाकायदा तौर पर लॉन्च किया गया है, आपके पीछे कुछ अनासिर हैं, आप किसी के एजेंट के तौर पर आपको पेश ये बात दुरुस्त है। उनको क्या जवाब देना चाहेंगे? मेरे पीछे 2 अनासिर हैं, यही हैं कायदे आज़म और उलमा इकबाल। लेकिन आप ये बताएं कि जो इमरान खान थे वो भी यही एम लेकर आए थे, लेकिन जैसे ही वो ये तो एड्रेस हो चुका है, जैसे ही वो इन पावर आए वो यूथ में अकॉर्डिंग टू मी यूथ ज्यादा डैमेज हुई उनकी वजह से। बिल्कुल तो आप इस हवाले से कोई लॉन्ग टर्म प्लानिंग नहीं है, कोई पॉलिसी नहीं है। हम तो अभी आपको हमारे मंशूर की बुक मिलेगी, हर चीज को बड़े डिटेल से डिस्क्राइब किया गया कि किस किस इशू का क्या क्या सोल्यूशन लेके आ रहे हैं। पाकिस्तान के साथ आने वाले इलेक्शन में किसी भी किस्म का इत्तेहाद कर सकते हैं आपकी जमात? हमारी जमात के दरवाजे सबके लिए खुले हैं।
اس کیس میں کہ اگر بندہ نظریاتی ہو اور وننگ کنڈیشن میں ہو اور کوئی ڈفرینس آف انٹرسٹ نہ آ رہا ہو فار دا سیک آف آئیڈیالوجی تو بالکل کھولیں. چاہے وہ کسی بھی پولیٹیکل پارٹی کا ہمارے مائنڈ سیٹ کا بندہ ہو, ہم آپس میں ڈیوائڈ نہیں ہونے دیں گے. ہاں جی, چاہے پارلیمانی نظام ہو یا صدارتی نظام ہو, دونوں صورتحال میں اپنی جدوجہد جاری رکھیں گے. اس کے بعد پی ڈی ایم جناب, اگر نواز شریف صاحب جو 2 سال سے ملک سے باہر بیٹھے ہیں وہ اگر واپس آتے ہیں تو پھر ہم سوچیں گے پی ڈی ایم کا. اور سر کشمیر کے حوالے سے یہ بات کم ہے کہ ہم یہاں بیٹھے ہوتے ہیں اور یہاں سے سرخیاں جو ہیں ہندوستانی چینلز پہ چل رہی ہوتی ہیں, ہم سے زیادہ کون بولتا ہے. اور جو بلاول کا آپ پوچھ رہے تھے, میں آپ کو ایک بتاتا ہوں, لانگ مارچ بلاول صاحب کی ہم ضرور جوائن کریں گے اگر وہ پہلے تھر پار کر جائیں گے. وہاں جا کے لوگوں کو پانی دیں گے, ان کے کتوں کے کھانے کے لیے جو اتنا خرچہ لگتا ہے وہاں کی غریب عوام کو مل جائے گا, تو میں بلاول کے ساتھ لانگ مارچ میں چلا جاؤں گا. آپ کی پارٹی جو ہے نا اقتدار میں آتی ہے تو امریکہ سمیت دیگر ممالک کے ساتھ آپ کی خارجہ پالیسی, اس کا جواب انگریزی میں ہی دے دیتا ہوں تاکہ ان تک پہنچ بھی جائے. وی ول ہیو فرینڈلی ریلیشن شپ ود ایچ اینڈ ایوری کنٹری آف دا ورلڈ. وی آر ناٹ فنیٹک بٹ وی ول ناٹ الاؤ اینی ون ٹو بلیک میل پاکستان. ہم کسی کے دباؤ میں نہیں آئے. ہاں جی, فرانسیسی سفیر کو نکالیں گے. میں آپ کو یہ بات بتا دوں, اس کے لیے پورا ایسا ماڈل تیار کیا ہے. وہ چلیں, یہ بہت امپورٹنٹ معاملہ ہے, میں آپ کو اس چیز کا بتا دوں. اس کے لیے سب سے پہلے OIC کا اجلاس بلوانے کے لیے ہم لوگ نکلے تھے اور اس کا اجلاس بلایا گیا تھا. اور دوسری چیز, اقوام متحدہ کی قرارداد ہم لوگ لے کے آ رہے ہیں جس پہ ہمارا ڈیلیگیشن 2-3 تنظیمات کے ساتھ مل کے ہم لوگ انہیں نان مسلم کنٹریز میں پہلے بھیجیں گے. اور وہ قرارداد اس طرز کی ہوگی کہ مسلمانوں سے زیادہ نان مسلم کنٹریز اس کی حمایت کریں گی کہ کوئی بھی فریڈم آف اسپیچ تب تک فریڈم آف اسپیچ ہوتی ہے جب تک اس میں ایک لمیٹیشنز اور توہین رسالت کے بھی فریڈم آف اسپیچ نہیں ہے, اور اس پہ سزا متعین کی جائے گی انشاءاللہ انٹرنیشنل سطح پر. شیر بھائی کہتے ہیں کہ اے نئے دوست, میں سمجھوں گا تجھے بھی اپنا پہلے ماضی کے کچھ زخم بھر جانے دے. آپ نے ابھی پلاننگ بتائی ہے کہ ہم نے پورا پلان کر لیا ہے. مجھے 200 بندے بتا دیں سر, کیونکہ بعد میں بہت مشکل ہو جاتا ہے کہ جنہوں نے $200 ارب بھی جو گھٹے کرنے اور جو 8 ارب کی کرپشن ڈیلی ہو رہی ہے. تو ذرا میں آپ کو بہت سمپل سے بتاتا ہوں. جمیرہ لیک ٹاور میں ٹھہرا تھا, 40,000 روپے ایک نائٹ کا سٹے تھا جس کے ساتھ میں گیا. 4 ٹاورز تھے. یہ غور سے سن لیں, آپ کے سابق وزیر کے جہاں 2800 کمرے تھے, 11 کروڑ 20 لاکھ ایک ٹاور کے دن کی آمدنی تھی. 44 کروڑ 80 لاکھ روپے وہ ایک دن کا 4 ٹاور سے کماتا تھا. وہ پیسہ برطانیہ میں جاتا ہے, وہ پیسہ پاکستان میں لاؤ نا, تمہارے قرضے ختم ہو جائیں گے.